وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ زیادہ راہ تیار کرو اور زمین میں سیر کرو اور عجیب و غریب بات دیکھو۔ چنانچہ انہوں نے زیادہ راہ تیار کیا، پھر چلی حتیٰ کہ دریا کے کنارے پہنچی تو ناگاہ انہوں نے ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ وہ بکری چرا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ، تیرے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ان دونوں میں سے جو آپ کہیں میں ہو آپ کو پلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک گھونٹ پانی دو۔ چنانچہ وہ غلام گیا اور اس کے ہاتھوں میں ایک لاٹھی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک پتھر کے پاس آیا اور کہا، اے پتھر، میں تجھ کو خلیل الرحمن کے حق کی قسم دیتا ہوں کہ تو اسی وقت پانی کا چشمہ جاری کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر پر لاٹھی ماری، پس اللہ کی قدرت سے چشمہ پھوٹ نکلا۔ اس کے بعد وہ غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس میں سے پانی لایا اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے نوش فرمایا۔ پھر اس غلام کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر غلام نے ان سے کہا، کیا آپ اس سے تعجب کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تعجب کی بات ہی ہے، کیونکہ میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا ہے۔ غلام نے کہا، میں آپ سے اس سے زیادہ تعجب خیز بات بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک کو خلیل بنایا ہے، اور میں نے اپنے رب سے اس خلیل علیہ السلام کی حق میں واسطہ سے جو چیز مانگی اس نے وہ مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے شخص، وہ خلیل میں ہی ہو؟ اس غلام نے کہا، کیا واقعی وہ خلیل علیہ السلام آپ ہی ہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر اس غلام نے ایک سخت چیخ ماری اور اس جگہ مر گیا۔ اس کے بعد آسمان سے نور کا ایک ستون اترا اور اس نے غلام کو اچک لیا۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ آسمان سے اس کو اٹھا لیا یا زمین اس کو نگل گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹے اور ایک پہاڑ پر چڑھے۔ بس ناگاہ انہوں نے ایک مکان دیکھا کہ اس کا ایک دروازہ ہے جس میں 2 کواڑے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تخت بچھا ہے اور اس پر ایک مردہ پڑا ہے جس پر سبز ہلی ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک تختی ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ میں شداد عاد کا بیٹا ہوں، میں 1000 برس زندہ رہا اور میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، اور میں نے 1000 باکرہ عورتوں سے نکاح کیا، اور میرے 1000 لڑکے پیدا ہوئے، اور میں نے ستون والا شہر ارم بنایا۔ چنانچہ جب میں مرنے کے قریب ہوا تو میں نے اپنے تمام ہیلے اور تدبیروں سے چارہ جوئی کیا، اور میرے سلطنت میں روئی زمین کی جتنی طبیب تھے میں نے سب کو جمع کیا، لیکن وہ لوگ اس پر قادر نہ ہو سکی کہ مجھ کو موت سے بچا لیتے۔ پس جو شخص مجھے دیکھے اس کو چاہیے کہ دنیا سے دھوکہ نہ کھائے۔ اے لوگو، اس دنیا کو اپنے نفوس اور اپنی جانوں پر آسان نہ سمجھو، اس لیے کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ ملک کے مالک نہیں ہو، اور نہ اس سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہو جس قدر میں زندہ رہا، اور نہ اس سے زیادہ مال جمع کر سکتے ہو جس قدر میں نے جمع کیا، اور نہ اس سے زیادہ اولاد پا سکتے ہو جس قدر مجھے ملی۔ سنو، بے شک دنیا بہت ہی مکار اور بہت ہی ہلاک کرنے والی اور اہل دنیا کے ساتھ بہت ہی کھیلنے والی ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مکان سے باہر نکلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجے اور ان سے فرمایا، تم نے کیوں گر دیکھا اور کیا دیکھا؟ پس ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب، میں نے عجیب و غریب باتیں دیکھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، واپس جاؤ، اس لیے کہ میرے عجائبات بہت ہیں، ان کے دیکھنے کی تم کو قدرت اور طاقت نہیں ہے۔